اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حیران کن کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: جھل مل ستاروں کے بیچ کھڑا، وہ سمندر کے کناروں پہ دور کھڑا، وہ محو گردش کا واحد نقطہ، وہ آب و خاکی کا واحد جگتا، وہ غازی عبداللہ، وہ شاہوں کا امیر، وہ دلدل کا سوار، وہ مولا کا فقیر۔ ناظرین اکرام، آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ ہے، کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے۔ آپ سید محمد نفس زکیہ کے صاحبزادے ہیں۔ 5ویں پشت میں باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 98 ہجری یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ علم حدیث میں ملکہ رکھتے تھے، اس لیے بعض مصنفین نے آپ کو محدثین میں بھی شمار کیا ہے۔ یہاں ہم آپ کا ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ 31 اگست سن 1985 ہفتے کا دن اعلان کیا گیا کہ کراچی کے ساحل پر ایک بہت بڑا سمندری طوفان ٹکرانے لگا ہے، جس سے شہر کو خطرہ ہے، دربار کو اور عوام الناس کو بھی۔ اس لیے لوگ مزار عبداللہ شاہ غازی کی طرف نہ جائیں۔ لیاقت آباد کا ایک رہائشی عبد المجید ان سب باتوں سے بے نیاز اور لا علم تھا۔ اس نے آج صبح ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی المعروف کلفٹن والے بابا پر حاضری دے گا اور اپنے من کی مراد پائے گا۔ تقریباً سپہر 4 بجے عبد المجید مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی حاضر ہوا اور دعا مانگی۔ دربار سے چند پھول اٹھائے اور اپنی جیب میں ڈال لیے اور ہاتھہ مزار سے نکل کر سمندر کی جانب چل پڑا۔ سمندر میں داخل ہوا اور ساحل کے قریب ہی اپنے تپتے ہوئے جسم کو سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے لگا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے، طوفان قریب سے قریب تر تھا۔ عبد المجید ان سب باتوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے ذہن میں صرف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ دفعتاً عبد المجید کی نظر دربار عالیہ کی جانب اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بارش بزرگ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر اسے دیکھ رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں، گویا اسے کہہ رہے ہیں کہ سمندر سے باہر آ جاؤ۔ عبد المجید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پانی سے باہر نکل آیا اور دربار عالیہ کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ہی تھا کہ چند کوسٹ گارڈ اہلکار اس کی جانب لپکے، اس کو زبردستی پکڑا اور گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے دور نکل گئے۔ عبد المجید بار بار دربار عالیہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوسٹ گارڈ کے عملہ سے استفسار کیا، اسے طوفان کے بارے میں بتایا گیا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ سمندری طوفان ساحل سے ٹکرا گیا، جس میں دیو ہیکل سمندری مچھلیاں اور دوسری آب حیات کناروں پر بار بار پٹک رہی تھی۔ حد نگاہ تک آب حیات ہی آب حیات تھی۔ عبد المجید نے اور کوسٹ گارڈ کے عملہ نے دیکھا کہ طوفان دربار حضرت عبداللہ شاہ غازی ٹکرا گیا، لیکن دربار کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ اور کیسے پہنچتا ناظرین کرام، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اقبال نے کبھی کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ماند رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعقوبی کا بیان ہے کہ سندھ آنے کے 2 سال بعد سن 143 ہجری میں منصور عباسی نے ابن حفص کو سندھ کی گورنری سے معزول کر کے حشام بن عمرو کو والی سندھ بنایا۔
لیکن ابن کثیر کے بیان کے مطابق سن 151 ہجری تک وہ سندھ میں رہا۔ خلیفہ منصور عباسی کی پریشانی برابر بڑھتی رہی اور وہ سندھ میں خلافت عباسیہ کے لیے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ آخر منصور نے سن 150 ہجری میں عمر بن حفص کو گورنر سندھ سے ہٹا کر افریقہ میں گورنر مقرر کر دیا اور ان کی جگہ حشام بن عمرو کو سندھ کا گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سید عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ منصور کو یہ حال معلوم ہو گیا کہ حضرت عبداللہ شاہ سندھ کے ایک بادشاہ کے یہاں مقیم ہیں اور ایک چھوٹی جماعت عربوں کی اس کے پاس موجود ہے۔ تاریخ الکامل میں اس کے برعکس یوں بیان ہوا ہے کہ حشام نے بحیثیت گورنر منتقل ہو کر حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی حشام تعمیل حکم کے سلسلہ میں کوئی قدم اٹھانے نہ پایا تھا کہ سندھ کے ایک علاقہ میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے حشام نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا۔ وہ جب دریائے مہران کے کنارے پہنچا تو سامنے سے ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تھے جو سیر و شکار کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔ صفی نے اپنا حریف سمجھ کر لڑائی شروع کر دی۔ فوج کے لوگوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن محمد الوی ہیں، دریائے مہران کے کنارے پر سیر و تفریح اور شکار کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ لوگوں نے پھر سمجھایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے بھائی حشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نام نہیں لیا لیکن صفی نے لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نہ تو جنگ کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کو آپس میں خون ریزی کو وہ پسند کرتے تھے، لیکن گورنر نے اپنی فوجوں کے ساتھ ہلہ بول دیا تو آپ بما مریدین کے میدان میں کود پڑے۔ ایک خون ریز مارکا برپا ہوا۔ آپ بما اپنے مریدین کے اس طرح ٹوٹ پڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔ اتنے میں کسی کی ظلم کی تلوار آپ کے مبارک سر پر پڑی۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر میدان کارزار میں گر پڑے، لیکن لڑائی کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ دشمن کی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت آپ یعنی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے باقی مریدین جو بچ گئے تھے، انہوں نے آپ کے جسم اطہر کو چھو کر دیکھا تو روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر آپ کی میت کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس لیے کہ دشمن کی منتشر فوج پلٹ کر نہ آ جائے۔ آپ کی نعش لے جا کر قریب کی جھاڑیوں میں رپوش ہو گئے۔ پھر جب اطمینان ہوا تو آپ کی لاش کو لے کر جنگلوں اور وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک مختصر گاؤں میں پہنچے۔ وہاں قریب پہاڑ تھا جس کے اوپر لے جا کر آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سن 151 ہجری میں رونما ہوا۔ وہ پہاڑ آج اس شہر میں واقع ہے جو بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، جسے کراچی کہا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کراچی کو شہرت حاصل ہوئی یا کراچی شہر میں کلفٹن کے علاقہ کی شہرت اور اہمیت میں اضافہ ہوا تو یہ بلا شبہ حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ المعروف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کی کرامت سے آپ کے چشمہ کا پانی ساحل سمندر قریب ہونے کے باوجود آج بھی میٹھا اور صحت بخش ہے اور 1400 سال سے لوگ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ حضرت ماروی صاحبہ لکھتی ہیں کہ آپ کی کرامت یہ ہے کہ نمکین یعنی کھارے پانی کے درمیان سمندر کے عین کنارے پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہونا۔ روایت ہے کہ آپ کے مریدین نے آپ کو پہاڑی پر تدفین کرنے کے بعد مزار شریف کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی، لیکن میٹھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سخت مشکل کا سامنا تھا۔ قریب و جوار میں میٹھے پانی کی تلاش میں مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کا واسطہ دے کر اللہ سائیں سے دعا مانگی اور پانی کی درخواست کی۔ چنانچہ دوسرے روز آپ ایک بزرگ مرید کے خواب میں تشریف لائے اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ سائیں نے تم سب کی مشکل آسان کر دی، تمہارے لیے پہاڑی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ نماز فجر کے بعد بزرگ مرید باقی پیر بھائیوں سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ جب تمام ساتھیوں نے جا کر دیکھا تو سبحان اللہ، پہاڑی کے نیچے ایک مقام پر ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ اب چشمہ کے باہر لوہے کی جالیاں لگوا دی گئی ہیں۔ آج تقریباً 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی چشمے کا پانی ویسا ہی جاری ہے اور ساتھ ہی خلق خدا کو آپ کی کرامت اور مقام و مرتبہ کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ میدان کارزار میں فوج کے ساتھ برسرے پیکار تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فوجی آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہنے لگا کہ سید آج تمہاری شہادت کا دن ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ اہل بیت کے خون کے پیاسے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت سے لے کر اہل بیت کی مسلسل شہادتیں، پھر بھی کلمہ گو کی پیاس نہیں بجھی۔ امام حسین، امام قاسم، امام علی اکبر، امام علی اصغر، اونو محمد، مسلم بن عقیل، امام زین العابدین، سیدنا عبداللہ کے دو شہزادے سید محمد نفس زکیہ اور سید محمد ابراہیم، یہ دیکھ کر بجائے شرم ساری کے اس فوجی نے تکبر میں اپنا سینہ پھولایا۔ آپ سرکار نے فرمایا تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ ایک اونٹ تو ایک سوئی میں سے گزر سکتا ہے لیکن تکبر کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا؟ لیکن باوجود اس کے انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔